بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے موضوعات میں ایک تو پختونخوا کی صورتحال ہے، جہاں ایک نہایت خطرناک مہم پی ٹی آئی نے شروع کر دی ہے، جو پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے، اور لاشوں کے معاملے میں جھوٹ کی دھمال پر یہ زومبیز تو نہال ہو ہی رہے ہیں، لیکن اس پروپیگنڈے کی زد میں کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں۔ ان کے خلاف مطلوبہ کارروائی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور پی ٹی آئی پر پابندی کا ایشو، اس میں اے این پی نے حمایت کر دی ہے کہ اس پارٹی پر پابندی لگنی چاہیے، اور اب دوسری اسمبلی سے یہ قرارداد پاس ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ عالمی سطح پر یہ ہوئی ہے کہ شام میں فریڈم فائٹرز نے کئی سال کے وقفے کے بعد، جب ان کو روس، امریکہ اور ایران اور اسرائیل کی مدد سے فریڈم فائٹرز کو شکست دی گئی تھی، اور اس کے بعد سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، انہوں نے ایک بڑا حملہ کیا ہے، اور شام کے سب سے بڑے شہر حلب، جس کو حلب بھی کہتے ہیں، اصل نام اس کا حلب، تاریخی نام ہے حلب، تو وہاں انہوں نے حملہ کیا ہے اور بہت بڑی پیش قدمی کی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق کنفرم خبر ہے کہ ایک مرتبہ تو وہ حلب شہر کے سینٹر تک پہنچ گئے تھے۔ تو یہ بڑی ایک اہم تبدیلی ہے، جس میں اب روس ملوث ہو گیا۔ روس نے فریڈم فائٹرز پر بمباری شروع کر دی ہے۔ تو سر فہرست پختونخوا میں کل آپ نے دیکھا کہ وہاں اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں اسپیکر نے نہایت زہریلی تقریر کی، وفاق کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ اس حد تک جھوٹ بولا کہ بے شمار لاشیں وہاں گری ہیں ڈی چوک میں، اور ساتھ ہی میں یہ کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے شخص کو کنٹینر سے گرا کر شہید کر دیا گیا، حالانکہ وہ شخص زندہ ہے۔ گرنے سے وہ زخمی ضرور ہوا تھا، اور نماز پڑھنے والا تو ایک ناٹک تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے کے لیے اس نے نماز کا ناٹک کیا تھا، اور پی ٹی آئی والے یہ کرتے ہیں کہ کیمرہ سامنے کھڑا کر کے زمین پر سجدہ یا رکوع، اور اس کے بعد جب کیمرہ ختم ہوتا ہے تو اسی حالت میں پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے زندگی میں کبھی وضو نہیں کیا وہ نماز پڑھیں گے، اور کنٹینر پر نماز پڑھنا بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ دنیا میں کون سا مسلمان ایسا ہے جو کنٹینر پر چڑھ کر نماز پڑھتا ہو؟ تو خیر، اسے گرانے کا واقعہ تو غلط ہے، کیونکہ اس نے جو جرم کیا اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن ایسی جگہ سے گرانا جس کے نتیجے میں اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یہ غلط تھا۔ اس نے اس کو شہید قرار دیا، یہ اسپیکر، جھوٹا اسپیکر جو ہے۔ اور یہ اب پی ٹی آئی نے ایک کمپین شروع کی ہے، جس کا علم حامد میر کو بھی تھا۔ حامد میر نے اپنے کالم میں اور اپنے ٹی وی پروگرام میں اس طرف اشارہ کیا تھا، ظاہر ہے اس نے علم کی بنیاد پر اشارہ کیا تھا، بصیرت یا علم نجوم کی روح سے اشارہ نہیں کیا تھا کہ یہ ڈی چوک کے آپریشن اور اس طرح کے واقعات یا پابندی لگی تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ انتہا پسند بن جائیں گے، یعنی کہ مسلح دہشت گردی شروع کر دیں گے ریاست پاکستان کے خلاف۔ اور اب اس سلسلے میں قدم اٹھ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو سپیس ہوتی ہے ٹویٹر پر، جو ان کی مجلسیں ہوتی ہیں لائیو، جن کی نشریات چل رہی ہوتی ہے، ان میں یہ کہا جا رہا ہے۔ کل منیر فاروق صاحب نے ایک سپیس کا وہ پیس بھی اس نے اپنے ولاگ میں لگایا، اس میں وہ ایک پی ٹی آئی کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ پختونخوا صوبے کو الگ کر دیا جائے، اور یہاں جو بھی پاکستانی فوج، پاک فوج کا جو بھی افسر یا جوان آئے اس لکیر کے اندر، اسے گولی مار دی جائے۔ پنجاب اور سندھ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، کوئی آدمی ان جماعتوں کا ہمارے ملک میں داخل ہو تو اسے گولی مار دی جائے، قتل کر دی جائے، شوٹ کر دیا جائے۔ اس طرح کی یہ کمپین باقاعدہ بشرا بی بی کی ہدایت پر، اور اطلاعات جو پختونخوا صوبے سے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے مراد سعید آج سے نہیں، کافی عرصے سے ایکٹیو ہے، اور وہ پختونستان لبریشن آرمی جیسا کوئی پروجیکٹ لانچ کر سکتا ہے۔ یہ ایک پورا گروپ ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور ایک خاصا مضبوط گروپ ہے۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 15 ارکان صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ پختونخوا کو پاکستان سے الگ کرنے کے مخالف ہیں، اور انہوں نے کل یا پرسوں لیٹ نائٹ اپنا اجلاس بھی کیا، اور جس میں انہوں نے جو خیالات ظاہر کیے وہ یہ تھے کہ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ تحریک جو ہے یہ ناکام ہوگی پختونخوا صوبے میں
علیحدگی کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن دہشت گردی کا جو افریت ہے اس کی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور جھوٹ کا یہ بیوپار جو ہے، جھوٹ کی جو دھمال ہے لاشوں پر، سینکڑوں لاشیں، مجھے حیرت ہے کہ پاکستان کی ریاست میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ایک شخص قومی اسمبلی کا ممبر ہے، وہ ٹی وی پر آ کر ایک پلانٹڈ پروگرام میں یہ کہتا ہے کہ 278 لاشیں وہاں گری ہیں، ہمارے 278 کارکن ہلاک کیے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، اور اس جھوٹ پر اسے کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے۔ اسے پکڑ کر اسے پوچھا جائے کہ بھی وہ 278 لاشیں کہاں ہیں، ان کا سراغ لگاؤ۔ تو خیر، اسی لاشوں کی سیاست کے حوالے سے میں ایک مطیع اللہ جان کا ذکر کروں گا، پھر دوبارہ جو کل بھی کیا تھا، اس پر جو مقدمہ بنا ہے، ظاہر ہے وہ نہ صرف یہ کہ جھوٹا ہے بلکہ واہیات اور بیہودہ ہے کہ اس کے کار سے کوئی نشہ برآمد ہوا اور پھر اس نے بندوق نکالی اور رائفل تان لی، یعنی کوئی لاجک نہیں ہے۔ کوئی کم سے کم اگر جھوٹ پر مبنی ایک مقدمہ بنانا تھا تو کوئی لاجک بھی اس میں رکھتے۔ تو خیر، اس پر بننا چاہیے تھا فیک نیوز کا مقدمہ، کیونکہ اس نے دو فیک نیوز بنائی اور پروپوگیٹ کی اور ٹی وی پروگرام بھی کیا اور ولاگ بھی کیے، جس میں فوج پر یہ الزام ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فوج نے ڈی چوک میں قتل عام کیا ہے، وہی سینکڑوں لاشوں والا فسانہ ہے، اور ایک آدمی کو ہائر کیا گیا کہ وہ ایک مقتول رینجرز اہلکار کا بھائی بن کر خود کو اس کا بھائی بتا کر یہ بتایا کہ اسے تو فوج والوں نے خود مارا ہے۔ یہ فیک نیوز۔ تو اس میں اب ایک امریکی مطیع اللہ جان بھی شامل ہو گیا اس کمپین میں، لیکن میں پہلے آپ سے تھوڑا ایک فلم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فلم بنی تھی امریکہ میں، اس کے بعد انڈیا میں بھی بنی، اس کی کاپی جو اس سے متاثر ہو کر، یہ اس کے وقت کی بات ہے جب موبائل فون اور یہ انٹرنیٹ اور یہ اس طرح کا جو اطلاعات کا نیا ڈیجیٹل سسٹم ہے یہ نہیں تھا، اور اخباروں کی ویلیو تھی۔ امریکہ میں آپ جانتے ہیں کہ بلکہ دنیا کے تمام جو بڑے بڑے ملک ہیں وہاں لوکل اخبارات بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک شہر کا اخبار، لاہور کا، ساہیوال کا، سکھر کا، کراچی کا لوکل اخبار جو صرف اس شہر کی خبریں دیتا ہے۔ یہ امریکہ میں ان اخبارات کی اشاعت بہت زیادہ تھی، اپنے اپنے شہر میں وہ بکتے تھے، شہر سے باہر ان کی سیل نہیں ہوتی تھی۔ اس فلم میں دکھایا گیا کہ ایک لوکل اخبار کا مالک اپنے اخبار کی گرتی ہوئی سرکولیشن سے بڑا پریشان تھا، اور وہ اس کے جو رائیول اخبار تھے ان کی سرکولیشن بڑھ رہی تھی، اس کی کم ہو رہی تھی۔ تو اس نے ایک کام کیا، فرض کیجئے کاپی جانے کا جو آخری ٹائم ہے پریس میں وہ 2 بجے تمام اخبارات کے دفاتر میں کام بند ہو جاتا ہے، کاپی چلی جاتی نیچے، اور وہاں پھر نیوز روم میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ 1:30 بجے کے قریب اپنی کاپی یہ مکمل کرا کے ایڈیٹر صاحب اس میں ایک جگہ رکھتے مین سٹوری کی، لیڈ سٹوری کی، اور اس کے بعد پسٹل پکڑ کر یہ شہر کے کسی ویران علاقے کا انتخاب کرتے جس کی ریکی اس نے پہلے سے کر رکھی ہوتی تھی۔ تو وہاں کسی راہگیر کو، کسی پاسر بائی کو، کسی موٹر سائیکل سوار کو، کسی بھی آدمی یا اور جو بھی اس کے ہتھے چڑھا اسے یہ قتل کر دیتا تھا، گولی مار کر ہلاک کر دیتا تھا۔ پھر اس کی لاش کی فوٹو، ارد گرد کے علاقے کی فوٹو، کوئی 1 اور 2 ایویڈنسز اکٹھے کر کے، اور وہ فوراً واپس آتا دفتر، اور فٹافٹ اس کی ایک سٹوری کا جو بنیادی خاکہ ہے وہ تو پہلے تیار کر کے گیا ہوتا تھا، آ کر اس نے وہ سٹوری ٹائپ کی اور اخبار پر پیش کی، اور کاپی 2 بجے کے بجائے 2:30 بجے بھیج دی۔ اب اگلے دن سارے اخباروں میں یہ لوکل کرائم، امریکہ میں قتل کی خبر بہت زیادہ سیل ہوتی ہے، ٹی وی چینل جو ہے لوکل وہ اسی طرح کی خبروں پر پورا پروگرام کرتے ہیں۔ تو اس کی صبح اخبار میں سارے اخبارات میں یہ خبر غائب تھی، اور اس اخبار میں یہ خبر موجود تھی۔ اس اخبار کی سیل بڑھنے لگی، اور ہر تیسرے چوتھے دن یہ ایڈیٹر نکلتا اور ایک مرڈر کر کے واپس آ جاتا، اور اس کی خبر اخبار میں چھاپ دیتا جس کی تیاری اس نے پہلے سے کی ہوتی تھی۔ چنانچہ اخبار کی سیل دیکھتے دیکھتے بڑھنے لگی، لیکن پھر پولیس نے پکڑ لیا، اس لیے کہ کہانی میں اس کی پلاٹ میں ایک کچا پن تھا۔ ایڈیٹر کی جو پلاننگ تھی، کچا پن یہ تھا کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے کہ لیٹ نائٹ ہونے والے ہر قتل کی خبر صرف اسی اخبار کے پاس ہوتی ہے اور کسی اخبار کے پاس نہیں ہوتی۔ انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو گرفتار کر لیا، اور مقدمہ وغیرہ چلا، سزا وغیرہ ہو گئی، اس پر پوری فلم بنی ہے۔ تو یہ جو مطیع اللہ جان اور اسد طور وغیرہ کی یہ جو اس قتل عام کے بعد سے جو واقعات ہیں
وہ مجھے لگتا ہے یہ اسی طرز کی صحافت کر رہے ہیں دونوں حضرات، یعنی لاشیں اکٹھی کرنے، ڈیٹا اکٹھا کرنے، لاشیں ڈھونڈنے۔ جو ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اس کو بھی پی ٹی آئی کا کارکن جس کو پاکستانی فوج نے مارا، اور اب ایک نیا الزام آ گیا کہ پاکستانی فوج نے امریکی ہتھیاروں سے پی ٹی آئی کے مظاہرین کو مارا۔ تو بھائی امریکی ہتھیار تو ٹی ٹی پی کے پاس ہیں، یعنی آپ کی جو سسٹر آرگنائزیشن ہے پی ٹی آئی کی، بلکہ اس کا بازوئے شمشیر زن، بازوئے بندوق زن کہیے، تو جو بازوئے بندوق زن ہے اس کے پاس امریکی ہتھیار ہیں، ایسے امریکی ہتھیار ہیں جو پاکستان کے پاس بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ وہ ہتھیار ہے جو امریکہ افغانستان سے نکلتے ہوئے ڈھیروں ڈھیر چھوڑ گیا تھا، اور پھر وہ طالبان کے ہتھے چڑھے، طالبان نے ان میں سے پھر ٹی ٹی پی کو حصہ دیا، اور ٹی ٹی پی ان ہتھیاروں سے اب پاکستانی فوج کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو یہ مطیع اللہ جان وغیرہ جو ہے نا، یہ اسی قسم کی صحافت کر رہے تھے جس طرح کہ اس امریکی اخبار نے صحافت کی تھی کہ پہلے کیس تیار کرو پھر اس کی خبر بناؤ۔ تو ان پر فیک نیوز کا مقدمہ ہونا چاہیے، اور یہ کچھ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ایک انارکی، ایک افراتفری پھیلائی جائے، پاکستان کا استحکام ختم کیا جائے اور پاکستان کو تباہ کیا جائے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ یہ آزادی صحافت میں یہ چیز بھی شامل ہو گئی ہے۔ ایک جرنلسٹ اگر کسی جگہ بم مار دے اور 25-30 لوگ مر جائیں تو اسے آپ گرفتار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آزادی صحافت کی خلاف ورزی ہوگی، آزادی صحافت پر پابندی سمجھا جائے گا۔ تو خیر یہ ایشو ہو گیا۔ اچھا، پابندی کا جو ایشو ہے، اس میں پہلے تو بلوچستان اسمبلی نے قرارداد پیش کی، ظاہر ہے یہ بے معنی قرارداد نہیں تھی، یہ کوئی نفسیاتی ہتھ کنڈا نہیں تھا۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں قرارداد آئی، اے این پی نے حمایت کر دی ہے، پیپلز پارٹی کے گورنر کنڈی، فیصل کریم کنڈی کے ساتھ مل کر اے این پی کے ایمل ولی خان نے پریس کانفرنس کی ہے اور دونوں جماعتوں نے پابندی کی حمایت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پابندی کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے گورنر راج کے فیصلے کے ساتھ ہی۔ یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، خبر یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن سوچا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کب کیا جائے، اور عمل سے پہلے کچھ ضروری تیاری کی جائے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس کا کوئی نقصان ہو جائے، یعنی جو پلاننگ کرتے وقت سوچا جاتا ہے کہ کیا کیا لوپ ہول رہ سکتے ہیں ان کو کور کیا جائے۔ تو فیصلہ ہو گیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر سے بھی اس کے اشارہ ملتا ہے۔ اور پختونخوا کے جو حالات ہیں اس سیاسی معاملے کے علاوہ، جو سیاسی نہیں ہیں بلکہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ڈی چوک کا ایشو، اسلام آباد پر 2 مرتبہ دھاوا، اس سے ہٹ کر بھی اب پختونخوا کے حالات جو ہیں وہ پرفیکٹ ایک کیس بنتا ہے، کیونکہ اس وقت پختونخوا صوبے میں 70% رقبہ آبادی اور رقبے کے حساب سے 70% صوبہ جو ہے وہاں صورتحال یہ ہے کہ رات سورج ڈوبنے کے بعد ایک غیر اعلانیہ کرفیو لگ جاتا ہے، لوگ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، جرائم بے تحاشا ہے، دہشت گردی بے تحاشا ہے، کرم ایجنسی میں خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے، شیعہ اور سنی مسلکی جنگ چھڑی ہوئی ہے، روزانہ قتل عام ہو رہا ہے، لیکن پختونخوا حکومت نے اس سے روکنے کے لیے ایک دھیلے کے برابر بھی اقدام نہیں کیا۔ تو یہ ساری، اور پھر جو کرپشن کی کہانی ہے، جس طرح وہاں جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، پختونخوا میں جنگلات کاٹے جانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ افغانستان کی بھی، یعنی جس ملک سے یہ الحاق کرنا چاہتے ہیں پختونخوا صوبے کا، اس ملک کی ماحولیات بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اس وقت یہ چند مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ پختونخوا سے 40% جنگلات کا صفایا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران ہوا۔ مراد سعید کا جو مافیا ہے اس نے سب سے زیادہ جنگلات کاٹے، سوات کو گنجا کر دیا انہوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر گورنر راج کا کیس مضبوط بناتی ہیں۔ گورنر راج اور پی ٹی آئی پر پابندی، یہ دونوں اقدامات جو ہیں یہ باری باری یا آگے پیچھے، یہ کسی بھی وقت کسی بھی ہفتے یہ متوقع ہیں۔ اور کل میں نے جماعت اسلامی کے امیر نعیم الرحمان صاحب کا بیان پڑھا جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی مخالفت کریں گے اور یہ ڈی چوک کے واقعے کی تحقیقات کی جائے۔ یہ تھوڑا معاملہ حیران کن ہے کہ ایک پارٹی جس کے بارے میں یہ حقیقت اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ وہ یہودیوں کی اعلی کار ہے، بی جے پی کی اعلی کار ہے، جس کے پیچھے یہودیوں کا سرمایہ ہے، گولڈ سمتھ فیملی ہی نہیں بلکہ امریکہ کے وہ سارے بااثر زائونسٹ جو مسلمان ملکوں میں کئی سازشی منصوبوں کی تکمیل یا کوششوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں، ان کی اعلی کار پارٹی جو سیاست میں ایک پالیشن ہے، جو
جس نے سیاست میں دشنام کو، الزام کو، جھوٹ کو ایک آرٹ کا درجہ دیا، جماعت اسلامی اس کی حمایت کر رہی ہے۔ اس اہم سوال کا جواب بھی سوچنا ہوگا کہ جماعت اسلامی کو کیا ہوا۔ یہ پارٹی تو پرو پاکستان پارٹی سمجھی جاتی تھی، تو وہ اب زائنسٹوں کی فیور میں کیوں چلی گئی ہے؟ تو اب آگے کی جو بات ہے وہ میں تھوڑی سی شام کی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ شام میں 2011 میں فریڈم کی ایک بہت بڑی مہم شروع ہوئی تھی، جنگ شروع ہوئی تھی، جسے امریکہ، روس اور سب نے مل کر، چین نے، امریکہ نے، روس نے، ایران نے، برطانیہ نے، فرانس نے مل کر کرش کر دیا۔ اس موومنٹ کے ختم ہونے سے پہلے اس نے شام کے 90% علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ صرف دمشق اور لتاکیہ، یہ 2 شہر رہ گئے تھے گورنمنٹ کے قبضے میں، اور دمشق کے مضافات پر بھی اس تحریک کا قبضہ تھا۔ اور عالمی اخبارات کی یہ لیڈ سٹوریز میں نے خود دیکھی ان دنوں نیٹ پر، جن میں بتایا گیا تھا کہ دمشق کا فال جو ہے وہ اب ہفتوں کی بات نہیں ہے، میٹر آف ڈیز ہے۔ یہ الفاظ تھے۔ میٹر آف ڈیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ دمشق فتح ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ سارے ملک حرکت میں آئے، اور اس میں ترکی نے بھی، اس اتحاد میں ترکی نے بھی شمولیت کی۔ ترکی نے روس کا ساتھ دیا اور حلب شہر کا قبضہ فریڈم فائٹر سے چھڑا کر دوبارہ شامی فوج کے سپرد کر دیا، جس کے بعد شام اور ایران نے چند دنوں کے اندر اندر الیپو شہر کے 1 لاکھ شہری، جن میں اکثریت بچوں کی تھی، قتل کر دیے۔ اس کے بعد تحریک دب گئی اور صرف ادلیب صوبے تک محدود ہو کے رہ گئی۔ اس وقت یہ جو تحریک ہے حریت شام کی لبریشن کی، اس کے قبضے میں صرف ایک ادلیب کا صوبہ ہے اور کچھ ملحقہ علاقے ہیں، اور الیپو صوبے کے کچھ تھوڑے سے علاقے ہیں۔ باقی جو شام کی تقسیم ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ 30% ایریا کردش موومنٹ کے پاس ہے۔ انہوں نے اپنا وہاں ایک تقریباً الگ ملک، الگ حکومت بنا لی ہے۔ کچھ 5-6% رقبہ ترکی کے قبضے میں ہے، اس کے فوجی قبضے میں ہے۔ وہاں ترکی کا قانون چلتا ہے، ترکی کی فوج ہے، ترکی کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ اور کچھ رقبہ 2-3% یا 4% کے قریب رقبہ ایسا ہے جس پر امریکہ نواز فریڈم فائٹرز کا کنٹرول ہے۔ وہ اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں، وہ آگے کچھ کارروائی نہیں کرتے۔ اور داعش موجود ہے، لیکن وہ بہت تھوڑی نفری ہے، اور وہ بس کبھی کبھی نکلے اور جو سامنے اسے ملا، چاہے وہ فریڈم فائٹرز ہوں، چاہے وہ شامی فوج ہو، چاہے وہ عام دیہاتی ہوں، ان کو مار کر وہ پھر اپنی غاروں میں چھپ جاتی ہے۔ ان کے قبضے میں کوئی علاقہ نہیں ہے، لیکن ایک خاصے قابل ذکر رقبے میں ان کی کمین گاہیں، ان کی پہاڑی اڈے، ان کے کھوہیں، چٹانیں، غاریں موجود ہیں جہاں وہ مقیم ہیں۔ تو اچانک اس خاموشی کے بعد اتنے سال، یعنی 2020 میں اس تحریک کو مکمل طور پر کچل دیا گیا تھا، آزادی کی تحریک کو۔ لیکن پھر جو حالیہ عرصے میں تبدیلیاں ہوئیں، اس کے نتیجے میں میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بالکل امکان موجود ہے کہ شامی فریڈم فائٹرز کی سرگرمیاں پھر سے شروع ہو جائے۔ دمشق کے جنوب میں محدود پیمانے پر ان کی سرگرمیاں 2 مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی۔ تو اب انہوں نے جو حملہ کیا، اس میں الیپو کے مضافات میں 50 ٹاؤنز، اور ٹاؤن قصبے کو بھی کہتے ہیں اور وہاں دیہات کو بھی کہتے ہیں، یعنی ٹاؤنز میں دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی ایسی آبادیاں جن کی جہاں لوگوں کی تعداد جو ہے فی آبادی 2000 سے لے کر 3000، 4000، 5000 تک ہو، اس کو ٹاؤن کہا جاتا ہے۔ تو یہ 50 ٹاؤنز پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ الیپو کے جنوب میں جو شامی فوج کا سب سے بڑا اسلحہ ڈپو تھا، وہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، تمام اسلحہ نکال لیا ہے۔ 50 سے زیادہ شامی فوجی پہلی ہی جھڑپ میں مارے گئے۔ ان کے علاوہ شامی فوج کے ٹینک وغیرہ بھی انہوں کے قبضے میں آئے، اور اس جنگ میں 200 کے قریب فریڈم فائٹر روس کی بمباری سے شہید ہوئے۔ جنگ میں کم مارے گئے، بمباری سے زیادہ مارے گئے۔ روسی بمبار طیارے، یہ پروگرام جب میں کر رہا ہوں تو اس وقت کی خبر تھی کہ روسی بمبار طیارے الیپو شہر پر بمباری کر رہے ہیں، یعنی جہاں جہاں ان کا شبہ ہے کہ یہاں فریڈم فائٹرز پہنچ گئے ہیں، چاہے وہ وہاں پہنچ کر وہاں سے نکل بھی گئے ہوں، لیکن ان کے پاس جو نقشہ آیا کہ جہاں موجود ہیں تو ان شہری آبادیوں پر روس کے طیارے بمباری کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اب بات آگے ہی بڑھے گی، اور یوں شام کا بحران بھی ایک نئی شکل اختیار
کر جائے گا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔